بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بر محمد وآله. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ آج اس شخصیت کے جشن ولادت میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات خلق کی، جس کے لیے حدیث قدسی میں خود رب العالمین فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق نہ کرتا. ساری دنیا کا وجود حضرت کے طفیل میں ہے، حضرت کے صدقے میں ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ محفل ہے، اور محفل میں عموماً مومنین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ شعراء کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے، لیکن شرط یہی ہے کم پڑھنے کی کہ اب آئندہ بات نہیں کریں گے آپ لوگ، نہیں تو لمبا کر دیں گے. صلوات پر محمد وعلی محمد. تو میں بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن جس حدیث آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے حبیب میں نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ کائنات کے لیے یا دنیا کے لیے ہم نے کہہ تو دیا، لیکن کیا واقعی صحیح ترجمہ ہے یہ؟ نہ. اس لیے کہ آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے عالمین. عالمین جمع ہے، پلیورل ہے، بہو بچن ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ عالم. اور آپ جانتے ہیں کہ عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 ہونا چاہیے، 2 سے بھی کام نہیں چلے گا، ورنہ تثنیہ عالمین ہوتا. تو عالمین، دنیا و آخرت مان لیتے اگر عالمین ہوتا، تو عالمین تو 3 تو کم از کم ماننا پڑے گا. اب اس عالمین کا واحد کیا ہے؟ عالم. عالم مانے، سوال یہی ہے، دنیا. اچھا چلیے صاحب، عالم مانے دنیا، دنیا مانے کائنات، تو کائنات مانے، سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اب جو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا عالم کسے کہتے ہیں، دیکھیے یہ دماغ میں نہ ہو کہ یہ زمین ہے ایک عالم، چاند پہ چلے جائیے ایک دوسرا عالم. نہ، ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا عقائد کی کتابوں میں، عالم کی تعریف ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کائنات میں سب کا رب وہ ہے نا. تو عالم کیا ہے؟ ما سوی اللہ. تو یہ پورا منظومہ شمسی، پورا منظومہ، اس میں چاند، ستارے، سورج، یہ پورا جو سسٹم ہے یہ سب ملا کے ایک عالم ہوگا. قرآن نے کہا کہ ہم نے عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا ہے،
عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اس کے علاوہ بھی عالم ہے، اس کے علاوہ بہت سے عالم ہیں، اس سے پہلے بھی عالم تھے، اس کے بعد بھی عالم ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا۔ اس کے پہلے جو عالم ہے عالم ذر یا عالم ارواح یا عالم غیب، جس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں ملکوت، عالم ملکوت۔ قرآن میں کہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو ایک عالم اس سے پہلے تھا جو ہے کیا، عالم ملکوت یا عالم غیب یا عالم ارواح۔ اس کے بعد اب یہ عالم آیا جس کو کہیے آپ عالم شہود یا عالم ظاہر یا عالم ملک۔ قرآن میں ناسوت پہلے عالم ملک، ہاں ناسوت لاہوت ایک الگ اعتبار سے تقسیمات ہو۔ اب ادھر جائیں، ہم کو تو کم سے کم 3 ثابت کر کے آگے بڑھنا ہے، ہماری تقریر کا موضوع عوالم نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا کیا ہوا، عالم ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تو یہ ایک دوسرا عالم ہوا۔ ہم بھی اس سے پہلے والے عالم میں بولیے تھے کہ نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، وہاں سے آئے اس عالم میں، اور ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم پچھلے عالم میں جو تھے، اس عالم میں آنے کے بعد ہم کو کچھ نہیں پتا کہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اس عالم میں آئے تو اسے کیا کہا گیا، عالم شہود، عالم ظاہر، عالم ملک۔ اس کے بعد یہ عالم ختم ہوگا، مر گئے آپ تو اب نیا عالم شروع ہوگا، عالم برزخ، وہ ختم ہوگا، ایک تیسرا عالم شروع، چوتھا عالم شروع ہوگا، عالم قیامت، ہے نا، عالم قیامت۔ یہ کم از کم 4 ہو گئے نا، تو اب عالمین کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں مخصوص اس رب اللہ کے لیے جو رب ہے سارے عالموں کا، وہ چاہے اس سے پہلے والے ہوں چاہے آنے والے ہوں، سارے عالموں کا ایک رب ہے جس کا نام ہے اللہ۔ وہی خدا جو اپنے لیے کہتا ہے کہ میں سارے عالموں کا رب ہوں، وہی اللہ اپنے حبیب کے لیے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حبیب کی رحمت ہے۔ صلوات بر محمد و آل عالم ملکوت میں بھی رحمت تھے۔ ایک چیز اور سنائیں آپ کو، انبیاء، جواب دیجیے آپ، انبیاء سب اللہ نے بنایا نا، کیا سارے انبیاء برابر ہیں؟ بولیے نہیں نا، دلیل ہے کوئی آپ کے پاس کہ سارے انبیاء برابر؟ انبیاء کل کتنے ہیں سر؟ 1 لاکھ؟ کیسے پتا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کا احسان ہے پوچھ پوچھ کے ہم تک پہنچا دیا۔ بہار میں روایت ہے، حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کتنے؟ حضرت نے فرمایا 1 لاکھ۔ تو نبی کتنے؟ 1,24,000۔ اس میں رسول کتنے؟ 313۔ اس میں اولو العزم کتنے؟ 5۔ صاحبان کتاب کتنے؟ 4، ہے نا؟ تو توریت حق نے حضرت موسیٰ کو کی عطا، جو ہم لوگوں کو بچپنے میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں، بنیاد اعتقاد ہمارے یہاں پڑھائی جاتی تھی، تو وہ اچھا بچوں کو یاد ہو جائے۔ توریت حق نے حضرت موسیٰ کو کی عطا، انجیل دی مسیح کو، قرآن ہمیں دیا، داؤد کی کتاب الہی زبور ہے، ان چاروں پر یقین بھی ہم کو ضرور ہے۔ تو کتاب کے صاحبان کتاب کتنے سر؟ 4۔ تو سب برابر تو نہیں ہوئے نا۔ آپ کے پاس قرآنی کوئی دلیل ہے کہ تیسرا پارہ اسی سے شروع ہی ہوتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو بعض کو بعض پر، بولیے واٹس کرائٹیریا،
فضیلت کا معیار کیا تھا؟ کیسے طے ہوگا کون سا نبی خالی نبی رہے گا، کون سا نبی بس اپنی ذات تک رہے گا، کون سا نبی رسول بھی ہوگا، کون سا نبی جو ہے صاحب شریعت ہوگا، کون سا نبی اولو العزم ہوگا؟ اس کا کوئی معیار ہے؟ ہاں، اس کا کوئی کرائیٹیریا ہے؟ دیکھیے بہت سی جگہ ہم چاہے جتنا پڑھ لیں، چاہے جتنا پڑھ لیں، لیکن ہے تو انسان، عام انسان ہی نا، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ نے اپنے بعد ایک گائیڈ لائن دی تھی کہ اس طرح کی باتیں میرے بچوں کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے فرما کے گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ تو اب کرائیٹیریا کیا ہے؟ کون سا نبی بڑا ہوگا؟ یہ ہے نا۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اس سے پہلے بھی عالم ایک حدیث جو ہمارے یہاں بھی ہے اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے، الفاظ ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ۔ کون سی؟ کن تو بولیے، ہاں صحیح فرمائیے، کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین، ایک لفظ۔ دوسرا لفظ ہے کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، ٹھیک؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے، ایک لفظ۔ دوسرا لفظ کنت جعلت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ وجبت لی النبوہ، یہ ظاہراً جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پوچھا کسی نے یا رسول اللہ آپ کے اوپر نبوت کب فرض ہوئی؟ فرمایا وجبت لی النبوہ وآدم بین الروح والجسد، میرے اوپر اس وقت سے نبوت فرض ہو چکی تھی جب آدم جسم و… اس کا مطلب کیا ہوا؟ سوال یہاں ہے، کنتو جعلتو وجبت لی النبوہ، اتنے الفاظ ہیں، میں نبی تھا، نبی بنایا جا چکا تھا، نبوت مجھ پر فرض ہو۔ اس کی میننگ کیا ہوئی؟ یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ میں نبی بنوں گا، یا کاربھار گرہن کر لیا تھا؟ دو چیز ہے۔ اگر ڈیسائیڈ ہونے کی بات ہے تو رسول اللہ کوئی نئے تھوڑی ہیں، سارے انبیاء کے لیے پہلے سے ڈیسائیڈ تھا۔ کیسے پہلے سے؟ جناب موسیٰ یہاں گئے وہاں گئے، وہ تب ملی۔ میں نے کہا چلو موسیٰ کو چھوڑ دو، اور عیسیٰ پیدا ہوتے ہی فرمایا نا انی عبد اللہ آتانی، کون سا امتحان جناب عیسیٰ کا ہوا تھا؟ وہ تو ابھی پیدا ہوئے 3 دن کے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قرآن میں ہے نا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی۔ تو سارے انبیاء کے لیے پہلے سے طے ہے کہ ان کو نبی ہونا، ان کو نبی ہونا، ان کو نبی ہونا، اسی عالم میں طے ہو چکا تھا۔ تو یہ بات کہنا کہ پیغمبر کے لیے بھی طے ہو چکا تھا کہ نبی ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ عیسیٰ کے لیے بھی طے ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی طے ہو چکا تھا۔ بقیہ فضیلت وہاں ہوگی جب آپ یہ ثابت کر لے جائیے کہ رسول اللہ کے لیے ڈیسائیڈ نہیں بلکہ اس عالم میں بھی کام کر رہے تھے نبوت کا، صلوات، پوسٹنگ تھی۔ ابھی میں سمجھا رہا آپ کو۔ اس کے لیے کون سا لفظ قرآن نے یوز کیا ہے؟ بعثت، ہے نا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ آپ کو کنت نبیا، جعلت نبیا، ہے نا، وجبت لی النبوہ، اس سے بعثت ثابت نہیں ہوتی، مگر آپ کو یہ روایت اس لفظ کے ساتھ بھی مل جائے گی بعثت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح و جسم کے درمیان تھے، یعنی مبعوث ہو چکا تھا۔ تو اگر مبعوث ہو چکنے کی بات ہے، آپ تو ماسٹر ہیں حضور، اگر آپ کے اسکول میں ایک لڑکا نہ ہو، آپ کی پوسٹنگ وہاں رہے گی، فوراً ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ تو جب ماسٹر بغیر لڑکے کے نہیں ہو سکتا تو نبی کیسے بغیر امت کے ہو سکتا؟
صلوات، سوال ہے نہیں ہے، غور کر رہے، بغیر ماسٹر، لڑکوں کے ماسٹر کی پوسٹنگ نہیں ہوگی تو اس عالم ارواح میں امت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کس کی طرف بھیج دیا گیا؟ اب ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن جواب اسی ذات نے دیا جس کی آج ولادت کی تاریخ ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ۔ امام فرماتے ہیں، اب سنیے وہی لفظ ہے، امام فرماتے ہیں بحار الانوار 15ویں جلد میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی۔ فرمایا امام صادق سلام اللہ علیہ نے، ان اللہ بعث محمدن، وہی لفظ بعثت ہے، ان اللہ بعث محمدن۔ بہت سے لوگ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نا امام الانبیاء، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ یہاں سے طے ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ سنیے جل، ان اللہ بعث محمدن وہو روح، اللہ نے حضرت کو نبی بنا کے بھیج دیا جبکہ وہ کیا تھے؟ روح۔ تو کس کی طرف؟ بغیر امت کے کیسے؟ امام نے جواب دیا، الال انبیاء وہم ارواح، نبیوں کی طرف، جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ بولیے، روح تھے۔ کب کی بات ہے؟ فرماتے ہیں قبل خلق الخلق بألف عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 برس پہلے پیغمبر بعنوان نبی انبیاء کی طرف مبعوث کیے جا چکے تھے۔ آج جب بات ہوتی ہے صحابہ کی، کون کتنا بڑا صحابی، اس کے لیے معیار کیا ہے؟ اصحاب کرام میں بات ہوتی ہے نا، ابو ذر کس نمبر پر ایمان لائے، سلمان کس نمبر پہ ایمان لائے، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کس نمبر، تو وہ معیار بنتا ہے نا، سب یہ 8ویں نمبر کے مسلمان ہیں، یہ 9ویں مسلمان ہیں، یہ 10ویں مسلمان، بات ہوتی ہے نا۔ تو آج دنیا میں بھی اگر صحابہ کی عظمت پر بات ہوتی ہے تو معیار کیا بنتا ہے؟ کون ہمارے نبی پر کتنے پہلے ایمان لایا، ہے نا؟ قرآن میں بھی ایک آیت ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون، ہے نا؟ کون سے سابق؟ ہو گئی بات۔ تو جیسے یہاں ہے، اب پیغمبر کو بھیجا گیا کہاں؟ انبیاء کی طرف نبی بنا کے، تو 1,23,999 نبی ہیں جن کو ہمارے نبی پر ایمان لانا ہے۔ سب ایک ساتھ تو کلمہ نہیں پڑھ لیں گے نا، سب ایک ساتھ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے یہاں معیار فضیلت ایمان کون کب لایا ہے، ویسے ہی عالم ارواح میں معیار فضیلت یہ ہے کہ جو جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت پر ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی بنا۔ صلوات بر محمد وآل۔ ایک اور صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو جو جتنے پہلے ہمارے نبی پر ایمان لایا وہ اتنا بڑا، بولیے، نبی ہے۔ تو معیار فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر پر ایمان پر سبقت۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو انبیاء بھی جو بڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے نبی کی بنیاد، معیار فضیلت یہ ہے۔ خوب، ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں کہہ دوں، اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک عجیب جملہ کہا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مشتاق بھائی، لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ تورے لڑکوک کا نام ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ کہاں ہے؟ اچھا تم ہی ہٹ رہے تھے۔ تو یہ ایان بھائی جو ہیں، ہم نے کہا کہ یار مشتاق تمہارا لڑکا ایان جو ہے بڑے لالچی ہے۔ دیکھیے منہ بدل گیا، سیدھی بات ہے۔ لیکن اب یہ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب ایسا تو نہیں، ہم لوگ اتنے بھائی ہیں، سب کی فریج بھری رہتی ہے، کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، جب دیکھو اس کا کیا مطلب، اس کے کیا معنی، پتہ نہیں کتنی لالچ ہے اس کو پڑھنے کی۔ اب دیکھیے مسکرا رہے نہیں مسکرا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لالچ بری نہیں ہوتی۔ ہو گئی بات۔
اب لالچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور حرص، حرص ہے نا، لالچ کو عربی میں حرص کہتے ہیں۔ احسن، تو لالچ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حرص۔ دیکھیے جلدی سے کہہ دیں گے نا تو یہ سب کلپ کاٹ کر کے گستاخ رسول بنا دیں گے ہم کو، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لہذا دھیرے دھیرے۔ تو حرص مانے بولیے لالچ، اصل تلفظ ہے اس کا حرص۔ لکھنؤ میں جائیے ہو جائے گا ہرس، ہے نا، ہمارے گاؤں کی طرف جائیے ہو جائے گا ہرس، لیکن صحیح تلفظ کیا ہے؟ حرص۔ حرص مانے لالچ۔ اب آپ کو لالچی کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ حریص۔ حریص مانے لالچی۔ کا کی کے کی نسبت لگانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ الا، جیسے حریصن علی المال، مال کا لالچی۔ حریصن علی العلم، علم کا لالچی۔ اب میں یہ لالچی کا لفظ یوز نہیں کروں گا کہ کوئی کاٹ کے مجھ کو گستاخ رسول کے عنوان سے چھاپ دے، لیکن وہ لفظ استعمال کروں گا جو قرآن نے حریص کے معنی سمجھ گئے آپ نا؟ قرآن نے اپنے نبی کا مزاج بیان کیا ہے، ارشاد ہوتا حریصن علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے۔ تمہارا حریص مطلب ہمارے آپ کا نا، کاہے کے حرص ہے پیغمبر کو؟ ہمارے مال کی، ہمارے دولت کا، وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، چچا ان سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے دوسرے پہ سورج رکھ دے، ہدایت سے باز آنے والا نہیں ہو۔ تو پیغمبر کو مال کی لالچ نہیں ہے، دولت کی لالچ نہیں ہے، اقتدار کی لالچ نہیں ہے، پھر کاہے کے حرص ہے؟ حریص علیکم۔ اگلا فقرہ بتا رہا ہے کاہے کی لالچ ہے۔ پوری آیت پڑھیے کیا ہے؟ حریص علیکم، آگے وبالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جب مومن ہو جاؤ گے تو نبی کیا ہے تمہارے لیے؟ رؤوف، ہے نا، مہربان، رحیم۔ اور جب تک مومن نہیں ہو تب تک کیا ہے؟ حریص۔ تو اب کاہے کی حرص ہوئی؟ نبی ہماری ہدایت کے حریص ہیں، اور اتنا حریص ہے، صلوات در میں آپ کو سناتا ہوں، اتنا حریص، اتنا حریص۔ فرشتوں کے نام تو جانتے ہیں آپ لوگ نا، کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ دو چار ٹھو گنائیے۔ جبرائیل، ایل ہے نا، میکائیل، دردائیل، اسرافیل، ہے نا۔ ویسے ہی ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ کیا نام ہے؟ جابیل بنا ہے جبل سے، جبل مانے پہاڑ۔ تو اب جابیل کون ہوئے؟ ملک الجبال۔ جابیل کی ڈیوٹی کہاں ہے؟ پہاڑوں پر۔ روایت کہتی ہے اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ نے جابیل پر وحی نازل کی، فرمایا جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ ہمارے نبی کا میٹر دیکھو، یہ سب مکے والے بڑی بدماشی کر رہے ہیں۔ جابیل آ گئے۔ اب جابیل کا سنیے آپ، اتنے پاور کے بعد کوئی یہ کرے گا؟ پورے نبیوں کی تاریخ پڑھ لیجئے آپ، سمجھ میں آ جائے گا۔ جابیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے، آپ جو کہہ دیں گے سرکار وہ ہو جائے گا۔ پھر خود ہی پیشکش بھی کی، اگر آپ آدیش کر دیں، اے بھائی مشتاق اپنا بیٹا ہوا اپنے لگا بیٹھا بابو، تو اپنے ابا کے پاس جاؤ، تو ان کی اماں آئی ہیں نہیں، ہاں تو مجبوری ہے، خو صلوات در محمد۔ ارے بہت وقت نہ لے آپ کا۔ جابیل نے آگے کہا یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ مجھ کو حکم دیا گیا آپ کی اطاعت کا، آپ جو کہیے گا سرکار ہو جائے گا۔ خود پیشکش کی، آپ کہہ دیجئے تو اطبق الجبال،
پہاڑوے اٹھا کے ان سبوں کے اوپر پھینک دو، کل مکہ دبدبا کے ختم ہو جائے، ہے نا؟ اتنا اختیار کسی کے پاس ہے؟ لیکن حضرت کا جواب کیا ہے؟ جابیل انی بعثت رحمتاً، جابیل اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ہاتھ اٹھایا، فرماتے خدا ان کو میری معرفت عطا کر، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ صلوات در محمد۔ ایک بات ہے، اصول دین ہم کو آپ کو پڑھائے گئے۔ نمبر 1 بولو، اول توحید، ہے نا؟ توحید کے پہلے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ دوسرے عادل، اس لیے کہ توحید مکمل نہیں ہے جب تک اللہ کو عادل نہ مانیے گا، اس لیے توحید اور عدل جڑے ہوئے ہیں نا۔ اور خود اللہ کتنا زیادہ عدالت پر زور دیتا ہے، بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی، مگر ایک آیت سناتا ہوں میں آپ کو کہ کتنا زیادہ فوکس ہے قرآن کا عدالت پر۔ تمہارے گروپ کا ہو نہ ہو، پارٹی کا ہو، دوست ہو دشمن ہو، آنکھ بند کر کے پد کی بات بولو، صحیح بات کرو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا لا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم عدالت کے خلاف بات کرنے لگو۔ پھر اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت سے کام لو، یہ عدالت تقوی سے قریب کرتی ہے انسان کو۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس آیت کے بعد اللہ کی عدالت سنبھال پائیے تو سنبھال لیجئے آپ۔ صلوات بر محمد۔ جبکہ مسلمانوں کی توحید ٹکی ہے کائے پر؟ عدل الہی پر۔ بابا اگر اللہ ہی عادل نہ ہو تو معاملہ ختم ہے۔ یزید کو جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے، ایسا کیوں کہ وہ عادل نہیں ہے؟ نہ، خدا سے بڑھ کے عادل کون ہے؟ لیکن اس آیت کے بعد اللہ کی عدالت ذرا سنبھال لیجئے تو ہم جانیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، یہ اپنے نفسوں پہ ظلم کیا مطلب گناہ کیا ہے نا؟ جاؤک، میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، شرط کیا ہے؟ یہاں گورکھپور میں بیٹھ کے استغفر اللہ کہنے سے خالی کام نہیں چلے گا، آپ کے پاس آ جاتے ہیں فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے ہیں، مگر ان کے اکیلے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے ہمارا رسول بھی استغفار کر دیتا، تو کیا ہوتا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کب کی بات ہے؟ کہ اگر ہمارے نبی کے پاس آتے، گڑ گڑاتے، ہمارا نبی ہاتھ اٹھا دیتا، تب دیکھتے کیسے ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہے نا آیت۔ خوب اس آیت کے بعد اللہ کو عادل کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو کیا مطلب ہے نا کہ اب تو رسول اللہ آئے نہیں، وہ تو مر گئے نا، ختم ہو گئے۔ تو آج اگر ہم سے جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ اس وقت کے بدو سمجھے آپ، ان کے لیے اتنا بڑھیا جگاڑ کہ 1000 بدماشی کر لو، ہمارے حبیب کے پاس آ جاؤ، وہ تو رحیم ہی ہیں، ہاتھ اٹھا دیں گے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ہم نے کہا پالنے والے یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے کہ ان کے لیے اتنا بڑھیا جگاڑ۔ آج ہم 1400 سال کے بعد یہاں پیدا ہوئے، ہم سے گڑبڑ ہوگی، ہم کہاں جائیں؟ خلاف انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ دو ہی آپشن ہے ہمارے پاس، یا اللہ کو نا انصاف مان لو، اور یا ماننا پڑے گا جیسے کل بخشش کا ذریعہ تھے ویسے ہی آج بخشش کا ذریعہ۔ شرط ہے مدینے جاؤ تو صلوات در محمد۔ میں آپ کو جلدی جلدی ایک سلسلہ سناتا ہوں۔ یہ ہو گیا قرآن۔ اب یہ خود نبی اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ حضرت نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی خیر ہے، میری بولیے موت بھی خیر ہے۔ فاما حیاتی، میری حیات کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، جہنم کی آگ سے بچایا، اس سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وَأَمَّا مَمَاتِي، میری موت بھی خیر ہے۔ وجہ اب حضرت کا جملہ ہے، یہ امام صادق علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے۔ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازْدَدْتُ لَكُمْ، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں حضرت فرماتے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ ایک جملہ رک کے کہوں، کل اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، 500 روپیہ خرچ کیا ہے اور اس سال اسی میں دل چاہتا 800 خرچ کر لیں، سمجھ جاؤ رسول اللہ کی دعا لگ گئی ہے۔ صلوات، اور اس لیے پیغمبر نے کہا ہے نا کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں ازددت لکم، میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وما کان من قبیح، اگر اعمال تمہارے خراب بھی ہیں، وہ رحمت ہے، بد دعا نہیں کرتے۔ استغفرت لکم، میں تمہارے لیے بولیے استغفار کرتا ہوں۔ یہ قرآن، یہ نبی کا فرمان۔ اب اگلی بات، فقام رجل من المنافقین، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، پیغمبر کے سامنے کی بات ہے، یہ نیا کچھ نہیں، سب وہیں سے لے کے آئے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَقَدْ رَمَمْتَ، پھر حضرت سے وضاحت، یعنی صرت رمیما، آپ تو سڑگل گئے ہوں گے، معاذ اللہ، آپ تو بھوسا ہو چکے ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا کلا، ہرگز، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو، یہ نہیں کہا میرے گوشت کو، ہم لوگوں کے گوشتوں کو اللہ نے زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ گویا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ نہ کہ میرا جسم جو میرا ہو جائے، صلوات، در اس کے لیے تاریخ ہے موجود۔ یہ ہو گیا، قرآن نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا۔ ایک لائن ادھر چل رہی منافق والی کہ آپ تو سڑگل گئے ہوں گے، اس کو جانے دیجئے، ادھر ہی چلتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث پیغمبر۔ اب آئیے صحابہ، صلوات پڑھیے، 2 سناتا ہوں۔ صحابہ، مروان کا نام سنا ہے آپ نے؟ مروان ابن حکم، جب پاور آتا ہے نا تو آئیٹھن خود بخود آ جاتی ہے۔ ایک دن یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے مروان صاحب، تو دیکھا کہ کوئی آدمی قبر پیغمبر پر اپنا سر رکھے ہے۔ یہ تو پاور کے نشے میں تھے، پہچان پائے نہیں کون ہے، اور وہ سر رکھے تھے قبر رسول اللہ پر۔ مروان نے کہا کہ تدری ما تصنع، بتا کیا کر رہے ہو؟ اور ہم کو کیا پتا کہ ان کا کیا لہجہ رہا ہوگا، ابھی چہرہ دیکھا نہیں ہے۔ جیسے ہی مروان نے کہا تدری ما تصنع، پتا ہے کیا کر رہے ہو؟ اب اس آدمی نے سر اٹھایا، پتا ہے کون تھا؟ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب۔ ابھی پڑھا انہوں نے نا، اٹھنی ٹہلتے ٹہلتے کس کے یہاں پہنچی؟ اور یہ باپ رے، کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہے، باپ رے باپ۔ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب، کون تھا؟ ابو ایوب۔ ابو ایوب سے جھٹکے میں کہہ گئے تدری ما تصنع، پتا ہے کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب نے اسے دیکھا، نعم پتا ہے، جئت رسول اللہ ولمعت الحجر، پیغمبر کی بارگاہ میں آیا ہوں، پتھر پوجنے نہیں آیا ہوں۔ یہ صحابی رسول کا انداز ہے۔ 1 2 بلال کا نام سنا ہے، مؤذن رسول،
ابھی کون پڑھ رہا تھا؟ نہیں، کہیں موبائل پہ دیکھا، صبح نہیں ہو رہی ہے، بلال اذان جب تک نہیں دے گئے نا۔ روایت کہتی ہے حضرت بلال آتے تھے، پیغمبر کی قبر مبارک پر گریا کرتے تھے، وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ، اور اپنا چہرہ رگڑتے تھے قبر پیغمبر پر۔ یہ دو ہو گئی، بس زیادہ لمبا نہیں لیں گے۔ ایک آ جائیے، صحابہ کرام اپنی ساری عظمتوں کے باوجود، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری عظمتوں کے باوجود، بلال حبشی رضوان اللہ علیہ اپنی ساری عظمتوں کے باوجود فاطمہ کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ ہاں، اب ایک اہل بیت سے لے لیتا ہوں اور ایک کسی عالم کی اور تمام مجلس۔ روایت کہتی ہے جناب فاطمہ آتی تھی بابا کی قبر پر، رسول اللہ کی قبر مبارک کی خاک اپنی مٹھی میں لیتی تھی، آنکھوں سے لگاتی تھی اور مرثیے کا وہ شعر پڑھتی تھی، بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگھ لی پھر اس کو دنیا میں کسی خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہاں سے چلا، ایک آیت آپ کو عرض کی، پھر پیغمبر کا خود بیان، پھر صحابہ کرام، پھر اولاد، ایک واقعہ علماء کا سن لیجئے، صلوات بر محمد، اور بس چار امام، چار ہی نہ ہے آقا، جناب ابو حنیفہ 2، احمد بن 3، محمد ابن ادریس الشافعی 4، مالک ابن انس۔ یہ قصہ جناب مالک ابن انس کا ہے، اس کو یہی چھوڑ دیے، پہلے آپ کو 2-3 چیزیں سنا دوں۔ قرآن نے کیسے رسول اللہ سے بات کرنی ہے، کیسے سلیقہ قرآن نے سکھایا ہے بھائی۔ پہلے تو پابندی لگی، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، خبردار ہمارے نبی کو ویسے مت پکارا کرو۔ تو بینڈ لگ گیا، اب کوئی یا محمد نہیں کہہ سکتا، تو اب کیا ہونے لگا، یا رسول اللہ، ہے نا۔ تب بھی کتنے بیوقوف ٹائپ کے تھے، وہ کمرے کے باہر سے چلاتے تھے یا رسول اللہ۔ قرآن نے اس پر بھی ڈانٹا ہے، والذین، پر یہ آیت کسی کو یاد ہے بھائی، ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو کمرے کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، ان کے پاس بھیجا ویجا ہے ہی نہیں۔ یہ ادب سکھایا ہے، تعریف کی ہے ان لوگوں کی۔ والذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو ہمارے نبی کے پاس آ کے دھیمی آواز میں بولتے ہیں۔ اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار ہمارے نبی کے پاس اونچی آواز میں بات مت کرنا، ورنہ ہوگا کیا مولوی صاحب، سارے اعمال، ایک نماز روزہ قبول نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، انتحبط، سارے اعمال، نماز روزہ سب برباد ہو جائے گا اگر ہمارے نبی سے اونچی آواز میں بات کی۔ ہو گئی بات۔ عالم اس کو کہتے ہیں جس پر کسی علیفہ خلیفہ کا دباؤ نہ پڑے۔ یہ زمانہ ہے منصور الدوانیقی کا، منصور اپنے زمانے کا پاورفل آدمی نا، خلیفہ، مسجد نبوی ہے، کچھ لوگ ہیں، منصور کی آواز اونچی ہو گئی، جناب مالک ابن انس وہیں تھے، نہیں برداشت ہوا، ٹوک دیا خلیفہ کو، کہا لا ترفع یا امیر المومنین، لا نہیں پڑھیے، یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، اے خلیفہ خبردار، اس مسجد میں آپ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ ساری آیتیں نقل کی انہوں نے۔ قرآن منع کرتا ہے ہمارے نبی کے پاس اونچی آواز سے بات مت کرنا، قرآن تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جو دھیمے بولتے ہیں، قرآن نے پاگل کہا، بیوقوف کہا ہے ان کو جو نبی کو چلا کے پکارتے ہیں۔ تو ایک سوال آ سکتا ہے نا، ارے یار زندگی کی بات تھی، مر گئے نہ۔ جناب مالک ابن انس نے فوراً کہا، سنو اے امیر المومنین، اے خلیفہ،
فإن حرمته میتا کحرمته حیا، رسول اللہ کی حیثیت آج بھی وہی ہے جو ان کی زندگی میں تھی۔ تو مالک ابن انس کا ہے۔ چاہیے شرح نہج البلاغہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی کی پڑھ لیجیے۔ عجب بھرے مجمع میں اگر کسی کو ٹوک دیا جائے اور وہ بھی صاحب ہو تو بوریت تو ہوگی نا۔ تو جب بور ہوتا ہے آدمی تو بات گھماتا ہے۔ جیسے ابھی آپ سے کچھ ہو جائے، اچھا مولانا یہ مسئلہ بتائیے، مسئلہ تھوڑے پوچھ رہا ہے، بات ختم ہو یار یہ والی۔ یہی ہوا وہاں بھرے مجمع میں خلیفہ کو ٹوک دیا جناب مالک ابن انس نے، منصور دوانیقی کو۔ اب ہوا بور، کہنے لگا اچھا یہ بتائیے یا ابا عبداللہ، مالک ابن انس کی کنیت ابو عبداللہ تھی، یا ابا عبداللہ استقبل رسول اللہ وادعو ام استقبل القبلہ؟ سوال کیا ہے؟ منصور کا سوال ہے۔ اب فرض کیجئے یہ ہے قبر پیغمبر، ہے نا، یہاں کھڑے ہیں آپ، ادھر ہے کعبہ، تو اب منصور کیا پوچھ رہا ہے کہ یا ابا عبداللہ، اے مالک ابن انس، پیغمبر کی طرف رخ کر کے دعا کریں ام استقبل القبلہ، یا قبلے کی طرف؟ اب سنیے عالم کا جواب کیا ہے۔ فرماتے ہیں یا امیر المومنین لا تصرف وجہک عن رسول اللہ، خبردار پیغمبر سے کبھی چہرہ مت پھرانا، بل استقبل واستشفع بہ، پیغمبر کی قبر مبارک کی طرف رخ کرو اور ان سے طلب شفاعت کرو، فإنہ وسیلتک ووسیلت ابیک آدم الی یوم القیامہ، اس لیے کہ نبی کی ذات تمہارے لیے بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ آدم کے لیے بھی وسیلہ ہے۔ پھر وہی آیت پڑھی جو میں نے پڑھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، یقیناً خدا بس ایک چیز میں گزارش کر کے جاؤں گا، حج کب واجب ہوگا؟ استطاعت آج کے حساب سے 7 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، سرکاری اس سے بھی جائیے گا تو کتنا ہو رہا ہے اب؟ 5 لاکھ روپیہ۔ تو 5 لاکھ نہیں ہے تو کیا کریں؟ نہ جائیں، کہ پیسہ ہی نہیں ہے، کہ جب پیسہ ہوگا تب حج کرنا، 1 لاکھ ہے عمرے کے بہانے چلے جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پیغمبر نے فرمایا ہے من زارنی بعد موتی کمن حاجر فی الی فی حیاتی، جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی گویا وہ زندگی میں مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اے مسلمانوں، گناہ بخشوانا ہے، حج کا انتظار مت کرو، جب پیسہ ہوگا واجب ہوگا تب جانا۔ آج اگر عمرے بھر کا ہے، کب موت آ جائے پتہ نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ، ہمارا نبی ہاتھ اٹھا دے گا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ لہٰذا جیسے ہو سکے مرنے سے پہلے جاؤ مدینہ، اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنا گناہ بخشواؤ۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے اس جشن رسالت کے سلسلے میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے، زحمت اٹھائی ہے، کچھ یہ بیچارے ہمارے شعراء دور سے آئے ہیں، کچھ بچوں نے جھاڑو دیا ہے، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ جس نے ہمارے نبی کے اس جشن کے لیے کوشش کی ہے، خدا ہم سب کو اپنے نبی کی قبر کی زیارت نصیب فرما۔